تم نے اور تمہارے کرائے کے ٹٹوؤں نے صرف ڈرامے کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ جلسوں میں انہی اداروں کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے، تب یہی ادارے بے گھر لوگوں کو سر ڈھانپنے کے لیے خیمے بھی تقسیم کر رہے تھے۔ آپ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کو کیسے بھول گئے؟ عمران خان ہمارے کسی سیاستدان کی وجہ سے بھارت میں شادیانے بجائی گئی، لیکن مبارک ہو عمران خان، یہ سیرا بھی تمہارے سر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پاکستان اور اس کے قومی سلامتی کے اداروں کے چند ایسے حقائق رکھوں گا جس کے بارے میں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو، اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی سیاستدان اپنے سیاسی جلسوں میں نہیں بتائے گا۔ آپ نے کسی پبلک گیدرنگ میں یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان نے ہماری قومی سلامتی کے اداروں کو اتنا متنازع کر دیا کہ کسی کا ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تحریک انصاف اور اس کے حواریوں نے عوام کے ذہن میں ایسا زہر کھول دیا ہے کہ اب بہت سے لوگ بغیر تحقیق کیے ان کے پیچھے آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر چل پڑے۔ لیکن اس ویڈیو سے پہلے آپ نے شروع کرنے سے پہلے دو اہم کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد وہ سارے کے سارے فیکٹس جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کو آپ نے کراس ویریفائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ اصل جھوٹا عمران خان ہے یا کوئی اور، حقائق کو توڑ مروڑ کر عمران خان پیش کرتا ہے یا کوئی اور، اداروں کی اپنی گھٹیا سیاست کی بھینٹ عمران خان چڑھاتا ہے یا کوئی اور یہ ساری کہانی آج سے 14 برس پہلے شروع ہوئی، جب 2008 میں FATF نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ یہ ملک دہشت گردوں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دیتا ہے، اور دشمن نے یہ سازش رچائی، اور پھر حالات و واقعات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا۔ FATF ہر دوسرے سال پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کرتا، اور ہمارے سیاستدان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تھے۔ ہر سال کوئی نئی پابندی لگائی جاتی، کوئی نئی شک آ جاتی، اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ہماری لنگڑی لولی معیشت تھوڑا پٹری پہ چڑھی تھی کہ 2018 میں پھر ہمیں FATF کی گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے سیاستدانوں کے کانوں پہ تو جوں نہیں رینگ رہی تھی، بلکہ آج بات کھل کر ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ان سیاستدانوں کی کچھ کارستانیاں بھی بتا دوں۔ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اور FATF میں رہنے کی وجہ سے ہم پہ کوئی سرمایہ کار اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مارکیٹ میں ایک عدم استحکام کی کیفیت تھی، لیکن اسی دوران جب فاٹف کے بارے میں کابینہ کے اجلاس ہوتے تھے، ان میں ایک ہی بات ہوتی تھی: جھوٹ بولو جان چھڑاؤ، جھوٹ بولو جان بچاؤ۔ یعنی ان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک طرف ملک کی معیشت کھڈے میں گرنے والی ہے، اور یہ بند کمروں میں عیاشیاں کر رہے ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ صرف ایک ہی سال میں خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ FATF نے یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ اگر پاکستان اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرتا تو اس کو خدا نخواستہ بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ اور عین اسی وقت جب سیاستدانوں کی عیاشیاں چل رہی تھی، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے آگے بڑھ کر اس ملک اور اس پر عائد پابندیوں کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے سوچا، اور 2019 میں GHQ میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ نکالنے کے لیے ایک سیل بنایا گیا، باقاعدہ 30 سے زیادہ محکمے، وزارتیں اور ایجنسیوں کو ان کے درمیان کوارڈینیشن کا ایک مکمل طریقہ کار بنایا گیا، اور اس سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل بنایا، جس پر تمام اداروں نے عمل کیا۔ اس کی وجہ سے ایک قانون بنا، اور کئی دنوں کی بڑی لمبی محنت کے بعد ہمارے خفیہ اداروں نے بھارت سے کام کرنے والے کئی ایسے پروپیگنڈا سیلز کو بے نقاب کیا جو عالمی سطح پہ پاکستان کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہے تھے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے اس کی آ کے تعریف کر دی، اور اس کی بجائے حکومت نے ان اداروں کو جو عزت بخشی وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اور یہی عمران خان کی حکومت تھی جس کی دن رات مدد کی گئی تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے، ہمارا ملک ایک معاشی دلدل سے نکل سکے۔ لیکن اسی عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میر جعفر اور میر صادق کے خطاب جو ہیں وہ بانٹے، اور یہی عمران خان کی حکومت تھی جس کے دور میں خفیہ اداروں کے افسران نے دشمن کے کئی عزائم ناکام بنائے، اور بدلے میں عمران خان نے انہی افسران کو چن چن کر اپنے کنٹینر پہ متنازع بنایا۔ اور یہی عمران خان کی حکومت تھی جس میں آرمی چیف نے چائنا اور سعودی عربیہ کے دورے کیے، صرف اس لیے کیونکہ ان کو اس گھڑی چور پر بالکل یقین نہیں تھا۔ غیر تو دور کی بات ہے، اپنے بھی اس گھڑی چور پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ عمران خان، یاد کرو آج سے 3 سال پہلے 3 اکتوبر کا وہ دن جب کوئی تاجر حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تب یہی فوج کا ادارہ تھا جس پر انہوں نے یقین کیا اور ٹیکس دینے کے لیے مان گئے۔ لیکن ان سب چیزوں کا بدلہ تم نے کیسے دیا؟ سر عام فوج کو برا بھلا کہہ کے، صرف اپنی گندی سیاست چپکانے کے لیے، اداروں کو بدنام کر کے، نیوٹرلز اور ہینڈلرز کی اصطلاحیں گھڑ کے، بین الاقوامی سطح پہ اداروں کو بدنام کر کے
صرف مجھے سیلاب زدگان والے معاملے پہ جواب دے دو. تم نے اور تمہارے کرائے کے ٹٹوؤں نے صرف ڈرامے کرنے کے علاوہ کیا کیا, شوخیاں مارنے کے علاوہ کیا کیا؟ صرف یہ بتا دو کہ وہ جو ٹیلی تھون کیے تھے اس میں پیسہ کتنا اکٹھا ہوا. تم تو کہتے تھے کہ عمران خان ایک بلے پہ دستخط کر دو تو وہ کروڑوں میں بکتا ہے. تو سیلاب زدگان کے لیے کتنے بلے سائن کیے اور ان سے کتنے پیسے جمع ہو گئے؟ بلکہ پھر اپنا خون آلود کپڑے بھی دینے تھے نا ذرا, کہ اس کے بھی شاید پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ مل جانے تھے. اور جو ٹائیگر فورس بنائی تھی, کیا وہ صرف گالیاں پکنے کے لیے تھی؟ اس میں کتنے رضاکار جو تھے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے؟ لیکن جب یہ سوال پوچھو تو سب گونگے, سب کے منہ بند ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے پیسے اکٹھے ہوئے. 14 ارب کے دعوے میں سے 20% بھی اکٹھے نہیں ہوئے, اور ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے, کس نے کھا لیے, خود اس نے کھا لیے, کسی اور نے کھا لیے. تو گھڑی چور ہے. دوسری طرف جس پر الزام لگا رہے تھے, جن اداروں کو بلا بھرا کہا جا رہا تھا, جن فوج کے جوانوں کے خلاف تمہارے بھونکنے والے کتے ٹرینڈز بنا رہے تھے, وہ تمہاری حکومت کے صوبوں میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تھے. وہ فوج کے جوان لوگوں میں راشن بانٹ رہے تھے, ان کی زندگیاں بچا رہے تھے. وہ تمہارے ٹیلی تھون کے پیسوں سے نہیں بانٹ رہے تھے, بلکہ اپنی تنخواہوں میں سے راشن تقسیم کر رہے تھے. جناب, جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنی جھوٹی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے نا, تو جلسوں میں انہی اداروں کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے. تب یہی ادارے بے گھر لوگوں کو سر ڈھانپنے کے لیے خیمے بھی تقسیم کر رہے تھے. شہری علاقوں میں جمع ہونے والے پانی کو باہر نکال رہے تھے, نکاسی کر رہے تھے. جب دیہاتوں میں بند ٹوٹ رہے تھے تو وہ خیمہ بستیاں بنا رہے تھے. اور جب آپ لوگوں کے ذہن میں غلاظت بھر رہے تھے, اس وقت یہی نوجوان میڈیکل کیمپس لگا کے لوگوں کا علاج معالجہ ان کو فری وہاں پہ فراہم کر رہے تھے. اور جب آپ سرکاری ہیلی کاپٹر پہ موجے مار رہے تھے نا بھائی جان, تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ دورے کر رہے تھے. جب کے پی کے حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے سیلاب میں پھنسے 5 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی تھی, اس وقت آرمی کے ہیلی کاپٹر سے کمراٹ میں پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر رہے تھے. اور جب آپ وہ سازشی خط لہرا کر لوگوں کو دکھا رہے تھے, انہی اداروں کو سازش کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے, تب یہی لوگ سیلاب میں ڈوبنے والوں کی جانیں بچا رہے تھے. اور آپ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کو کیسے بھول گئے عمران خان؟ یہ وہی جنرل سرفراز ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری لمحے سیلاب زدگان کی مدد میں گزارے, ان کے درمیان گزارے, جن کے بارے میں بعد میں یہ افواہیں اڑائی گئی کہ آپ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, آپ ان کو بے انتہا پسند کرتے تھے. ان کے ساتھ آپ کے کی بورڈ واریئرز نے کیا کیا کہ جب قوم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی, ٹھیک اسی وقت آپ کے سوشل میڈیا کے غلاظت کے ٹوکرے ان شہداء کے لیے گھٹیا زبان استعمال کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, پھپتیاں کس رہے تھے. کیا تم کو ذرا بھی خیال ہے کہ تمہاری اس فضول قسم کی سازشی تھیوریوں کی وجہ سے اس ملک کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے کسی سیاستدان کی وجہ سے بھارت میں شادیانے بجائی گئی ہو. لیکن مبارک ہو عمران خان, مبارک ہو, یہ سیرا بھی تمہارے سر آ گیا. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہ ادارے آپ کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر کام کرنا چھوڑ دیں, سیکیورٹی پہ کھڑا کوئی جوان آپ کی گالی سن کر بندوق وہیں چھوڑے اور کہا میں گھر جا رہا ہوں, آپ کو سکون سے سوتا دیکھ کے ان اداروں کے لوگ آ کر چین کی نیند سونا شروع کر دیں اپنے گھر میں بیٹھ کر. سردی کی ٹھٹرتی شام میں بارڈر پہ کھڑے فوجی بھی گرم شال لپیٹ کر سکون سے بیٹھ جائے. بارش کے موسم میں بھیگنے کے ڈر سے یہ لوگ اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیں. دشمن ممالک کے پروپیگنڈا کا جواب دینا چھوڑ دیں اور سیلاب کی صورتحال میں وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں, تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ رہے گا یہ ملک؟ اس ملک کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ رہیں گے ان کی عزتیں محفوظ؟ لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں سوچنا؟ کیونکہ تمہارا کام ہے کہ اس ملک پر, اس مٹی پہ تہمت لگا کے دشمن سے داد وصول کرنا. اور یہ کام تم بڑی اچھی طرح کر رہے ہو عمران خان. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے, جس طرح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اسی طرح تمہارے بھی جعلی پروپیگنڈے کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اب وقت آ گیا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں. جس طرح گھڑی کی چوری پکڑی گئی, اس طرح باقی چوریاں بھی آہستہ آہستہ کر کے پکڑی جانے والی ہیں, جن کے بارے میں کب سے بات کر رہا ہوں, جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. میں تب بھی ڈٹا رہا اور میں اب بھی ڈٹا ہوں الحمدللہ. میں تمہارے جھوٹ کے سامنے آنے والے کل کو بھی ڈٹا رہوں گا. یاد رکھنا عمران خان, اور کبھی پھر وقت ملے تو سوچنا کہ اگر یہی لوگ پاکستان کی حفاظت چھوڑ دیں جن کو تم ٹارگٹ کرتے ہو, تو تمہارا بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.